السلام علیکم ناظرین، میں عامر صدیقی مڈ نائٹ ٹاک کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا پروگرام آٹے اور چینی کے سنگین بحران، جو کہ اس وقت منظر عام پر آیا جب دنیا کورونا کی بدترین وبا میں مبتلا تھی۔ یہ بحران آج سے تقریباً 10 دن پہلے اس وقت منظر عام پہ آیا جب پورا پاکستان کرونا کی لپیٹ میں تھا اور حکومت پاکستان اور تمام صوبے اور تمام حکومتیں ادارے کرونا کی وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف قسم کے اقدامات کر رہی تھی۔ انکاری رپورٹ، واجد ضیاء صاحب کی رپورٹ کے مطابق ایک ایسا بحران جس میں چینی پر سبسڈی لی گئی اور کروڑوں روپے کا فائدہ لے کر عوام اور ملک کو نقصان پہنچایا گیا۔ یہ سنگین بحران اس وقت پیش آیا جب حکومتی ادارے اور پنجاب گورنمنٹ، بالخصوص وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب اور ان کے معاون خصوصی سمیع الحق صاحب جن کا نام لیا گیا، یہ تمام کے تمام لوگ اس میں ملوث پائے گئے۔ آج کی اس رپورٹ اور اس پروگرام کے تحت ہم آپ ناظرین کو یہ بات بتانا چاہیں گے کہ یہ سنگین بحران کس وجہ سے اور کون کون سے عوامل اور محرکات کی بنا پر ہوا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم واجد ضیاء کی اس رپورٹ کے مطابق تفصیلی کچھ باتیں اپنے سینئر تجزیہ کار فاروق صادق صاحب سے کریں۔ میں دعوت دوں گا فاروق صادق صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کا پروگرام آٹے اور چینی کے سنگین بحران کے حوالے سے ہے اور ہمارے کچھ سوالات ہیں اور وہ سوالات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ اس کو بہتر طور پہ انالائز کر کے عوام ناس کو بتائیں کہ آٹے چینی کا بحران جو اس کرونا کی بدترین وبا کے درمیان آیا ہے اور حکومت کیا اس سے نبر آزما ہو سکے گی، کیا ان حقائق سے پردہ اٹھا سکے گی، کیا ان عوامل جو کہ محرکات اس پر کار فرما ہوئے ہیں کیا ان کے خلاف کوئی حتمی کارروائی کی جا سکے گی۔ لہٰذا میرا پہلا سوال ہے کہ حکومت وقت نے 2 کمیٹیاں بنائی تھی، ان کمیٹیوں کی فائنڈنگ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ نے اس پہ روشنی ڈالنی ہے۔ شکریہ عامر صدیقی صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا تجزیہ پیش کرنے کا۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو آٹا اور چینی کا بحران چل رہا ہے یہ بیسیکلی بحران کیا ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ اس وقت جیسا آپ نے اپنے آغاز کے اندر تذکرہ کیا کہ ویسے تو پوری دنیا کورونا کی طرف جو ہے انوالو ہے کہ ہاؤ ٹو فائٹ اٹ اینڈ ہاؤ ٹو پریونٹ فرام اٹ۔ یہاں ایک نیا بحران پیدا ہو گیا، جو غریب آلریڈی مر رہا ہے اس کے لیے اشیاء صرف مہنگی ہو گئی ہیں، جس میں آٹا اور چینی جو بیسک نیڈز میں آتا ہے، جس کا خوراک سے تعلق ہے، وہ چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا کہ کس چیز کی وجہ سے، کون سے محرکات اور کازز کی وجہ سے اس پہ ایفیکٹ ہوا ہے، تو یہ چیز سامنے آئی کہ فلور مل مالکان اور شوگر مل مالکان، ان کی کرپشن کی وجہ سے اس وقت ملک کو اس صورتحال کا سامنا ہے کہ جو چینی 55 روپے کی تھی وہ اب 85 روپے سے لے کر 90 روپے تک وہ مل رہی ہے۔ اسی طریقے سے آٹا بھی مہنگا ہوا ہے۔ اب اس بحران سے جب عوام پریشان ہوئی تو اس پہ ایک ایکشن لیا گیا اور ایکشن لینے کے بعد جو ہے کمیٹیاں بنائی گئی۔ جی عامر صاحب۔ سر یہ بتائیں، اس میں 2 بزنس بڑے گروپ کا نام لیا گیا ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی بزنس گروپ ایسے موجود ہیں حکومتی اداروں کے علاوہ کہ جن کو فائنڈ آؤٹ کیا جا سکتا ہے اس چینی بحران کے اندر؟ اور فرانسک رپورٹ جب 25 اپریل کو منظر عام پر لائی جائے گی، کیا ان لوگوں کا نام لیا جائے گا؟ کیا حکومت اس پوزیشن میں ہے؟ جی بالکل۔ پہلے میں بتاتا چلوں کہ جب اس کمپلین کو سامنے لایا گیا اور عوام کا درد اور اس چیز کو محسوس کیا گیا تو 2 انکوائری کمیٹیز وزیر اعظم صاحب نے تشکیل دی اور ان کے سربراہ FIA کے ڈائریکٹر واجد ضیاء ہیں، اور واجد ضیاء صاحب کو یہ کام سونپا گیا کہ آپ اس کی انویسٹیگیٹ کریں۔ تو پرائمری رپورٹ کے مطابق جب دیکھا گیا تو وہ یہ دیکھا گیا کہ شوگر ملز میں 2 بڑے نام آئے ہیں، جن 2 بڑے شوگر مل مالکان جو ہیں
جن کو سب سے زیادہ اس سے بینیفٹ پہنچا ہے تو ڈیفینیٹلی ذہن اس طرف جائے گا کہ ان کی انوالومنٹ اس بحران اور اس کرائسس کو پیدا کرنے کے اندر موجود ہے. تو اس میں جو پہلا نام آیا ہے وہ ہے JWD گروپ. JWD گروپ میں بتاتا چلوں کہ اس کے جو مالک ہیں وہ جہانگیر ترین ہیں, اور جہانگیر ترین کے نام سے ہر ایک واقف ہے. لوگ ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں, لوگ ان کو بہت قریبی دوست بھی کہتے ہیں عمران خان کا, لوگ ان کو ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں, بہت سارے نام آپ ان کو دے سکتے ہیں. لیکن فاروق صاحب ایک چھوٹی سی بات ہے, میں مخاطب ہونا چاہوں گا. ماضی کی ایک مجھے بات یاد آ گئی, جب حکومت وقت یہ جو موجودہ حکومت کی تشکیل دی جا رہی تھی تو جہانگیر ترین صاحب, یہ وہی جہانگیر ترین صاحب ہیں جن کا نام ابھی شوگر کرپشن میں آیا ہے, اسکینڈل میں آیا ہے, کہ جو کہ نااہل قرار دے دیے گئے تھے. ہاں, آپ نے بڑی اچھی طرف توجہ دلائی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو چیف جسٹس, پریویس چیف جسٹس, ایکس چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا تھا, اور ڈسکوالیفائی کرنے کے بعد وہ کسی عوامی عہدے کے لائق نہیں تھے. اچھا, تو بہرحال اس وقت جو ہے میں یہ کہتا چلو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ دو بڑے گروپس کے نام آئے ہیں. پہلا گروپ ہے JWD, جہانگیر ترین اس کے مالک ہیں, اور اس گروپ کی 6 شوگر ملز ہیں, اور انہوں نے سب سے زیادہ اس سے بینیفٹ اٹھایا ہے. وہ بینیفٹ کتنا ہے, ایک اور میں بات بتاتا چلوں. کچھ لوگ ایک سال کی بات کر رہے ہیں, 2018 سے لے کے 2019 تک کی انکوائری ہو رہی ہے, لیکن میں یہ کہتا چلوں کہ اس وقت انکوائری کی جو ٹرم ہے وہ بڑھ چکا ہے. 2015 سے لے کے 2019 یا فی الوقت, یعنی کہ تاحال آپ جیسے کہہ لیں کہ اس وقت تک FIO کو اختیار دیا گیا ہے کہ پچھلے پورے 5 سالوں کو ویریفائی کیا جائے, پچھلے پورے 5 سالوں کی انکوائری کی جائے. تو اس پچھلے پورے 5 سالوں کے اندر سبسڈی جو دی گئی ہے, اس سبسڈی کی مد میں صرف JWD گروپ, جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کو جو فائدہ پہنچا ہے وہ 3 ارب 56 کروڑ روپے کا ہے. ماضی میں کوئی ایسی فاروق صاحب میں آپ سے بات پوچھا ہوں کہ ماضی میں اس طرح کی سبسڈی کی مثال ملتی ہے؟ جی دیکھیں, سبسڈی تو ماضی میں ہی دی گئی ہے. یہ ایسا یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک بہت موجودہ کرائسس ہے. پرابلم سبسڈی کا نہیں ہے. سبسڈی دی جاتی ہے کہ آپ شوگر کو ایکسپورٹ کریں. دیکھیں آپ, میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کی پورے اینولی پاکستان کی جو چینی کی نیڈ ہے وہ کتنی ہے. ہمارے پاکستان کے اندر 52 لاکھ میٹرک ٹن پورے ایک سال کے اندر چینی یوز ہوتی ہے. اگر 52 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ آپ کی گروتھ ہو جاتی ہے تو آپ کو اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت ہے, اور ایکسپورٹ کرنے پہ گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے اور کافی عرصے سے سبسڈی دے رہی ہے. لیکن جو سبسڈی آپ کو مل رہی ہے ایکسپورٹ کرنے پہ, تو آپ اس کو ایکسپورٹ کر کے ہی اس کو اویل کر سکتے ہیں. اگر آپ کو سبسڈی ایکسپورٹ کرنے پہ دی گئی اور آپ نے پیپرز میں شو کر دیا کہ میں نے اتنی شوگر ایکسپورٹ کی ہے, اور وہ در حقیقت آپ نے گوڈاؤن کے اندر ڈال دی, اس کو اسٹور کر لیا, اور اسٹور کر کے پھر آپ نے آرٹیفیشل ایک آپ نے دکھا دیا کہ قلت پیدا ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, مصنوعی بحران پیدا کیا گیا, مصنوعی بحران اور آرٹیفیشل شارٹیج آپ پیدا کر رہے ہیں, تو یہ جو ہے یہ کرپشن کے اندر آتا ہے. دوسرا جو گروپ تھا اس کا نام ہے RYK گروپ. اس کے مالک جو ہیں مخدوم عمر شہریار ہیں. البتہ یہ جو ہیں یہ فیڈرل منسٹر خسرو بختیار جو ہیں یہ اس کے ریلیٹو ہیں, یہ ان کے ریلیٹو ہیں. اور یہ 2 بڑے گروپ, اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس دفعہ کرائسس میں جو 2 بڑے گروپس کے نام ہیں دونوں کا تعلق حکومت سے ہے اور حکومتی جماعت سے, یعنی PTI سے ہے. یس. فاروق صاحب یہ بتائیں کہ حکومت نے فوراً بحران منظر عام آنے کے بعد, رپورٹ شائع ہونے کے بعد حکومت نے کچھ عہدوں میں تبدیلیاں کی. کیا یہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کے اقدام ہیں, یا یہ کوئی اس کے پیچھے کوئی اس طرح کے عوامل موجود ہیں؟ کیا حکومت اس سے بچنا چاہ رہی ہے کہ اس نے جو خسرو بختیار صاحب کا عہدہ تھا اور اس کے علاوہ دوسرے جو سمیع صاحب کے جو عہدہ تھا ان کو ہٹا دیا گیا, کچھ نے مستعفی, کچھ خود سے مستعفی ہو گئے, تو کیا یہ اس سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے, حربہ ہے؟ پہلے تو میں اس کی ڈیٹیل بتا دوں کہ ایکشن کیا لیا گیا ہے. ایکشن یہ لیا گیا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب
ان کے پاس ایک عہدہ تھا ایگریکلچر ٹاسک فورس کا. ہی واز دا چیئرمین آف ایگریکلچر ٹاسک فورس. ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. سیکنڈ تھنگ, عبدالرزاق داؤد صاحب کے پاس 3 عہدے تھے. پہلا عہدہ یہ تھا کہ وہ پرائم منسٹر کے مشیر تجارت ہیں. سیکنڈ عہدہ ان کے پاس تھا کہ وہ ہی از دا چیئرمین آف انویسٹمنٹ بورڈ. اور تیسرا عہدہ ان کے پاس جو ہے وہ ہے شوگر ایڈوائزری بورڈ کے چیئرمین. تو میں یہ کلیریفائی کرتا چلوں کہ ان سے جو عہدہ واپس لیا گیا ہے وہ صرف چیئرمین شوگر ایڈوائزری بورڈ کا عہدہ واپس لیا گیا ہے. باقی 2 عہدوں پر وہ موجود ہیں. ایک اور کارروائی یہ ہوئی ہے کہ خسرو بختیار, جن کا سیکنڈ جو گروپ ہے شوگر ملز گروپ, اس کے ان کا جس میں نام آیا ہے, ان کے پاس فیڈرل منسٹر کا ایک ڈیزگنیشن تھا اور ان کا پورٹ فولیو تھا فوڈ سیکیورٹی. اس کو چینج کر کے ان کو اقتصادی امور کا فیڈرل منسٹر بنا دیا گیا. یعنی صرف چینجنگ ہوئی ہے, اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عہدوں سے بالکل محروم کر دیا گیا. ایک شہزاد ارباب صاحب تھے. شہزاد ارباب صاحب جو ہے وہ مشیر اسٹیبلشمنٹ تھے. ان کو مکمل طور پہ اس عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. اور پنجاب کے وزیر خوراک فوڈ منسٹر سمیع اللہ چودھری صاحب نے اپنے عہدے سے خود ریزائن کیا ہے. تو یہ جو ایکشنز ہیں یہ گورنمنٹ کے. اچھا, سمیع اللہ چودھری صاحب نے بھی اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ وہ اس بات کے حق میں نہیں تھے سبسڈی دینے کے لیے. کیا اس طرح کی باتیں جو انہوں نے اپنے انٹرویو میں دی ہے نجی چینل پر, اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل, سمیع اللہ صاحب نے بہت تفصیل سے بات کی ہے. اس تفصیل میں انہوں نے باقاعدہ یہ بتایا ہے کہ سبسڈی اسد عمر صاحب نے اپنے ٹائم میں دی ہے اور میں اس سبسڈی کے حق میں نہیں تھا. تو اول تو وہ سبسڈی دینے والوں میں شامل نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے ایکسپورٹ کی اجازت جو ہے وہ بھی اسد عمر صاحب کے یعنی فیڈرل منسٹر تھے. چونکہ فیڈرل منسٹر ہونے کے ناطے جب وہ اس عہدے پر تھے تو انہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دی ہے. ٹھیک, تو ایکسپورٹ کی اجازت دینے والے بھی وہ نہیں تھے اور سبسڈی دینے والے بھی وہ نہیں تھے. ٹھیک ہے. اچھا فاروق صاحب یہ بتائیں, یہ جو رپورٹ کی روشنی میں نتیجہ اخذ کیا جائے, کیا گورنمنٹ کوئی حتمی طور پر اس پر کوئی کارروائی کرے گی اس کمیٹی کی روح سے, یا خالی یہ نمائشی سلسلہ ہوگا؟ دیکھیں اب تک جو ہوا ہے میں اس کو کیا کہوں. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ صرف ایک جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے, ہی ہیز بین ریمووڈ فرام ہز ڈیزگنیشن. لیکن عبدالرزاق داؤد صاحب کے 3 میں سے ایک عہدہ لے کے 2 عہدوں پہ وہ برقرار ہیں, اور خسرو بختیار صاحب کا پورٹ فولیو صرف چینج کیا گیا ہے, تو اس کو ریموول نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے, سمیع اللہ چودھری صاحب نے ریزائن خود کیا ہے, اور شہزاد ارباب صاحب کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. تو اس کو آپ کچھ بھی سمجھ لیں کہ کس قسم کی کارروائی. تاہم یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ دے مسٹ بی ویٹنگ فار دا فائنل رپورٹ which will be published on 25 اپریل. تو 25 اپریل کو ہو سکتا ہے مزید جو ہے کاروائیاں کریں. فاروق صاحب, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت یہاں پر کوئی بلنڈر کر رہی ہے؟ اس بحران کے آنے کے بعد حکومتی اداروں کے اندر سے اور پھر خود پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی طرف سے جو مختلف قسم کے چینلز کو انٹرویوز اور رپورٹ اور میڈیا ٹاک میں انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں, کیا کوئی سنگین غلطی کر رہی ہے اس بحران کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, غلطی بحران آیا ہے, عوام کو پریشانی ہوئی ہے, اس پہ ایکشن تو لینا چاہیے. تو اس پہ اول تو یہ ایکشن اس وقت جو ہے ایک علامتی ایکشن لیا گیا ہے, اینڈ دے آر ویٹنگ فار دا فائنل رپورٹ وچ ول بی پبلش آن 25 اپریل. ٹھیک ہے. اگر فاروق صاحب, اگر گورنمنٹ واقعی میں سنسیئر ہے اور 25 اپریل کی رپورٹ فرانسک رپورٹ آنے کے بعد حتمی طور پر کوئی فیصلہ کرتی ہے, تو کیا نامعلوم ذرائع جس طرح سے کچھ باتیں کر رہے ہیں, کیا حکومت کسی بحران کا شکار ہونے جا رہی ہے؟ کیا حکومت اپنی جو موجودہ مضبوطی کے حوالے سے باتیں, کمزوری کے حوالے سے باتیں کر رہی ہے کہ جو حکومت پی ٹی آئی کی حکومت, عمران خان کی حکومت, جس کا نعرہ کرپشن مٹاؤ تھا, جس کا نعرہ یہ تھا کہ ہم نے اس ملک سے کرپشن ختم کرنی ہے, جس کا نعرہ وہ 2 سال کی حکومت کرنے کے بعد اس کی ناک کے نیچے ایسا سنگین اسکینڈل سامنے آیا جو 2 سال کی ایک گورنمنٹ کے اندر آیا,
جس پر وہ ہمیشہ حکومت کرتی ہے کہ ہم نے کرپشن ختم کرنی ہے, ہم نے اس طرح کے مسائل ختم کرنے, اس کے اپنے ہی وزراء, اس کے اپنے ہی عہدے داران اس کے اندر ملوث پائے گئے ہیں. کیا کسی بحران کا شکار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیا حکومت اپنی پوزیشن کو واضح کر سکے گی؟ کیا حکومتی ادارے اور غیر حکومتی ادارے جس میں عدالتیں, کیا کوئی سوموٹو ایکشن لے سکتی ہیں؟ دیکھیں, بحران میں تو واقعی دے ہیو ٹو فیس اے ویری اسٹرکٹ چیلنج. ان کے نزدیک بہت بڑا چیلنج تو موجود ہے. دیکھیں, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے کارروائی کر دی جہانگیر ترین صاحب کے خلاف, اور آپ نے کارروائی کر دی خسرو بختیار صاحب کے خلاف. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب اکیلے ہیں؟ ایکچولی جہانگیر ترین صاحب نے ان پچھلے دنوں کے اندر آلموسٹ 25 نیشنل اسمبلی کے ممبر سے کانٹیکٹ کیا ہے, اور ایکچولی ہی بلانگس ٹو دا ساؤتھ پنجاب, اور ساؤتھ پنجاب کے آپ کو بتائیں کہ سارے الیکٹیبلز ان کی سفارش پہ ان کو ٹکٹ دیے گئے تھے, اینڈ فائنلی دے ون. تو اب وہ سارے ان کی سمپیتھی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے پنجاب کے اندر, پنجاب اسمبلی کے اندر جو ساؤتھ پنجاب سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں, ان کی ہمدردیاں بھی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہیں. تو اگر ایسا کوئی ایکشن کرتے ہیں کہ وہ جس میں بالکل جہانگیر ترین صاحب کو سزا دلوائی جائے, یا جہانگیر ترین صاحب کے جتنی بھی شوگر ملز ہیں ان کو جو ہے سیل کر دیا جائے, تو وہ میرے خیال سے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب آپ کے تجزیے کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر حکومت 25 اپریل کی فرانسک رپورٹ کے بعد کوئی حتمی طور پر پوزیشن میں آتی ہے ایسے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرنے کی, تو یقینی طور پر حکومت مشکلات کا شکار ہوگی اور عمران خان کو مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پنجاب, اور بالخصوص پنجاب کے وہ اضلاع جہاں پر جہانگیر ترین صاحب کے کا ہولڈ پایا جاتا ہے, اور وہ لوگ جو کہ جہانگیر ترین صاحب کی وجہ سے بقول مختلف ذرائع حکومت میں شامل ہوئے, وہ لوگ مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آخر میں کچھ سوال کرنا چاہوں گا میں. انکوائری رپورٹ کے حوالے سے بات ہوئی, جب انکوائری پڑھائی تو یہ تمام ذمہ داران جو کہ اس رپورٹ میں لوگ موجود ہیں, ان کو دھمکیاں آمیز کالز بھی کی گئی اور دھمکیاں آمیز نتائج کا سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دی گئی. جی بالکل, واجد ضیاء صاحب نے اس چیز کی رپورٹ پی ایم کو دی ہے, اور اس بات کا انڈائریکٹلی جو ہے اعتراف بھی کیا گیا ہے. جہانگیر ترین صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم نے دھمکی نہیں دی, البتہ ہم نے ایک میسج ضرور چلایا ہے, اور وہ میسج کیا تھا جو ادر سورسز سے ہمیں پتہ چلا, وہ یہ میسج تھا کہ اگر آپ کارروائی کرتے ہیں تو سارے شوگر مل مالکان وہ ایک ہو جائیں گے, اور شوگر کا وہ بحران پیدا کیا جائے گا کہ یہ چینی 100 روپیز یا 100 روپیز سے بھی زیادہ ایکسپینسو ہو جائے گی. تو اس قسم کی ان کو تھریٹس ملی, اور جس کو انہوں نے پی ایم کو رپورٹ کر دیا. ٹھیک, فاروق صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ایک تفصیلی روشنی ڈالی. یعنی کہ آٹے اور چینی کا جو سنگین بحران پیدا ہوا اس وقت جب کہ پوری دنیا کرونا کی وبا میں لپٹی ہوئی ہے اور پریشانی کے عالم میں ہے. لاکھوں لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں, ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اموات ہو چکی ہے, اور ہمارے ملک پاکستان میں ایک ایسی گورنمنٹ جو کہ کرپشن ختم کرنے کا نعرہ لے کر آئی, اور اس کی تقریباً کم و بیش 2 سال کی حکومت کے اندر اس کے اپنے ہی وزراء جو کہ بالکل حکومت وقت یعنی کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے لوگ ملوث پائے گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں 25 اپریل کو کیا حکومت کوئی ایسا بڑا فیصلہ کرے گی جس سے کہ اس بحران میں, اس چینی کے بحران میں ملوث افراد کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا اور ان کو سخت ترین سزائیں دلوائی جائے گی, یا خالی یہ نعرہ ہی رہے گا. اور پھر آنے والے وقت میں اس رپورٹ کے مطابق اگر حکومت نے اقدام کیا, ایسا اقدام کہ سنگین بحران میں مبتلا تمام کے تمام اراکین کو سزائیں دی گئی, تو حکومت کہاں کھڑی ہوگی؟ اور اگر حکومت نے کوئی نرم گوشہ اپنے وزراء, اپنے حامیوں کے لیے رکھا, تو پھر عوام کی حق عدالت میں حکومت کہاں کھڑی ہوگی؟ آج کے اس پروگرام کا یہی موضوع تھا. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, آپ ہمیں اجازت دیجیے. فاروق صادق صاحب اور میں عامر صدیقی, والسلام علیکم.